السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طارق محمود مہر۔ روزنامہ آواز ڈنگا گجرات کے زیر اہتمام آواز نیوز چینل پر پروگرام رہتے رمضان سیزن 6 میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین کرام، رمضان آیا دل کو جگانے کے لیے، گناہوں کی نیند سے اٹھانے کے لیے، جو لوٹ آئے رب کی طرف سچے دل سے، یہ مہینہ ہے اسے اپنانے کے لیے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے پاس موجود ہیں ایم فل اسکالر حضرت علامہ مولانا حافظ شعیب اعظم چشتی صاحب۔ آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین کرام، ہم اپنے سوال و جواب کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت صاحب، ہمارا پہلا سوال ہوگا، رمضان کے درمیانی عشرے میں خصوصاً رمضان کو کیا خاص روحانی اہمیت حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شعیب بن اعظم کی طرف سے آپ سب کو سلام۔ امید ہے تمام سننے والے دوست احباب خیروفیت سے ہوں گے۔ میں سب سے پہلے مشکور ہوں ڈنگا آواز نیوز PK سے محترم طارق محمود مہر صاحب اور ان کی جو پوری ٹیم ہے، یہ تقریباً 6 سال سے رمضان رحمت کے نام سے ایک کام کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوری ٹیم کو برکات نصیب فرمائے۔ بڑا اچھا انہوں نے کام شروع کیا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس پروگرام سے جو کچھ بھی آپ تک پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا اچھا سوال ہے جی کہ رمضان کے درمیانی عشرے میں خصوصاً 15 رمضان المبارک کو کیا خاص روحانی اہمیت حاصل ہے۔ 15 رمضان المبارک بہت خاص دن ہے عالم اسلام کے لیے۔ جس طرح ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، اسی طرح ہم جشن مولود کعبہ، اسی طرح دیگر اولیاء کا ہم جشن مناتے ہیں۔ تو 15 رمضان المبارک کی جو رات ہے، یہ کوئی عام رات نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی خاص رات ہے امت مسلمہ کے لیے کہ اس میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم ولادت باسعادت ہے، اور امت مسلمہ کے لیے آج کا یہ جو دن ہے اور رات ہے، یہ کوئی عام رات نہیں ہے، بلکہ غنیمت کی رات ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے ان پاک ہستیوں کو اصال کریں اور اپنے بخشش کا ایک ذریعہ بنائیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، اور پھر رمضان المبارک کی یہ وہ خاص رات اور دن عطا فرمایا۔ تو اس کے فیض و برکات جو ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ہم اصال ثواب کا سلسلہ دیگر دنوں کے اندر جاری رکھتے ہیں، آج کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی دوست سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو ناظرین، صاحب میرا اگلا سوال، اس دن کے اعمال، دعائیں اور عبادت کے حوالے سے عوام کو کیا رہنمائی؟ یہ جو دن ہے نا، یہ جو خاص دن ہے رمضان المبارک کے، یہ تو ویسے ہی بڑے خاص ہیں، یہ گھڑیاں بڑی غنیمت ہیں۔ ایک حدیث پاک پہلے بیان کروں گا، اس کے توسل سے پھر یہ بات ہمارے ناظرین کو سمجھ آئے گی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ ویسے تو 12 مہینے ہی افضل ہے، ٹھیک ہے، سب کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن محدثین فقہاء نے یہاں پر ایک بات ذکر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یعقوب علی نبی جینا علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، اور ان 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف کی اپنی ایک فضیلت ہے، اسی طرح اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں 12 مہینے ہی افضل ہیں، لیکن 12 مہینوں میں رمضان کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح یعقوب کی نظروں میں یوسف کی قدر و قیمت ہے۔ تو یہ ہمارے لیے غنیمت اسی وجہ سے ہے، اور یہ اعمال کا ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیکج رکھا ہوا ہے۔ پورا سال ہی دوست صاحب عبادت کرتے ہیں، اور پورا سال ہی نوجوان گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر اعمال کا ایک سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل بندے کو مجبور کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، مسجدیں بقیہ دنوں میں ویران پڑی ہوتی ہیں، لیکن رمضان جب آتا ہے تو اس کے اندر کس طرح بھر جاتی ہیں۔ شیطان تو قید ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے قید ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ رمضان ہے، اور رمضان محبوب ترین مہینوں میں سے اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ غنیمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج کا جو نوجوان ہے جو ابھی بھی غافل ہے، اس کے لیے یہ آواز نیوز کی طرف سے ایک پیغام ہے ہمارا، یہ آپ سب کی اصلاح کے لیے ہے۔ جتنا نوجوان طبقہ ہے جو 4 گھنٹے الیکٹرک میڈیا کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، 4 گھنٹے موبائل استعمال کر رہا ہے،
تو اب بھی اگر وہ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ دعائیں دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ نصیبوں والوں کو ملتا ہے مہینہ۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو گزشتہ رمضان المبارک ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان المبارک وہ ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے۔ تو یہ موقع ہے ابھی آپ کے پاس، آپ نے اسے غنیمت سمجھنا ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت اس مہینے میں کس طرح زیادہ اثر رکھتی ہے؟ بیسیکلی قرآن تو رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں فرمایا۔ لیکن یہاں پہ نا رمضان کی فضیلت کے حوالے سے بات کروں گا کہ اس مہینے میں تلاوت قرآن کثرت سے کرنی چاہیے۔ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے ایک فرمان موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی بندہ عمرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عمرے کے کرنے پہ ایک حج کا ثواب دے دیتا ہے۔ تو کیا تو اس نے عمرہ ہے، حج کے دن مخصوص ہیں، عمرے کے دنوں میں حج نہیں ہو سکتا، لیکن رمضان کی برکتیں یہ ہیں کہ اس عمرہ کرنے والے کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح دیگر دنوں میں آپ ایک لفظ کی تلاوت کرتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جب آپ رمضان المبارک میں تلاوت کرتے ہیں تو آپ کا وہ ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو تلاوت کا اثر تو ایک تو یہ ہے کہ آپ روحانی طور پہ اپنے آپ کو اچھا محسوس کریں گے اور قلبی طور پہ آپ کا دل صاف ہوگا۔ قرآن ویسے بھی آپ بیسیکلی روزانہ کی بنیاد پہ فجر کی نماز کے بعد یا پہلے آپ قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں تو وہ تو آپ کو بڑا فائدہ دے گا۔ لیکن رمضان المبارک کے اس بابرکت لمحات گھڑیوں کے اندر اگر آپ تلاوت کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہوگی۔ تو تلاوت کلام الہی جو ہے اسی طرح جس طرح نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی آپ A to Z اچھا کام کریں گے، تلاوت کلام الہی ہو یا زکوٰۃ کے حوالے سے ہو، صدقات کے حوالے سے ہو، جو بھی آپ اچھا عمل کریں گے اس میں آپ کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جائے گا۔ ہم روزہ اور دعا کے ذریعے اپنے اخلاق اور تعلق رب کے ساتھ کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی روزے کی نا ایک تعریف ہے جو ہمارے ہاں علماء کرام بتاتے ہیں کہ 11 مہینے ان چیزوں سے رک جانا جو آپ پر حلال ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے 1 مہینے آپ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ رکتے ہیں ان حلال چیزوں سے جو 11 مہینے آپ کھاتے رہتے ہیں۔ تو روزہ بیسیکلی خود ہی صبر ہے، خود ہی اخلاقیات کا درس دینے والا ہے۔ فار ایگزامپل ایک بات کرتا ہوں، ہمارے جو نوجوان ناظرین سن رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ آپ میں سے کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے، بھی ٹھیک ہے، تو روزے کی حالت میں تو روزے کی حالت میں ہیں، آپ کا اگر گناہ کرنے کو دل کرے گا بھی نا تو آپ گناہ کر نہیں پائیں گے، الا ماشاء اللہ کچھ نوجوان ہیں جو ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن روزہ خود ایک سبق ہے، خود صبر ہے اور خود ہی اخلاقیات کا درس دینے والا ہے۔ جب آپ نے رکھ لیا ہے تو دیکھیں آپ کا دل کرے گا میں 5 وقت کی نماز بھی اب پڑھوں، آپ مسجد میں جائیں گے نماز بھی پڑھیں گے، آپ کا دل کرے گا میں اللہ کے کلام کی تلاوت کروں۔ تو روزہ ہمیں یہ بتلانے آیا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے تم پر حلال کر دیا ہے 1 مہینے کے لیے تم نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ان حلال چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ مخصوص ٹائم کے اندر جو روزے کا ٹائم ہے اس کے اندر خود کو ان حلال چیزوں سے کھانے پینے سے روک لینا ہے تاکہ تمہیں اس بات کی پریکٹس ہو سکے۔ رمضان کا مہینہ پریکٹس ہے، وہ اخلاقیات کا درس دے رہا ہے، پریکٹس کروا رہا ہے کہ تم اگر اس مہینے میں برے کام چھوڑ سکتے ہو تو بقیہ 11 مہینوں میں بھی تم چھوڑ سکتے ہو۔ لیکن اگر اس مہینے میں بھی تم غافل رہے اور تم نے یہ برے کام نہ چھوڑے اور روزے کا ایک تقدس ہے تم نے اس کو بھی پامال کیا، سر عام بازاروں میں کھڑے ہو کے تم کو چیز کھا رہے ہو، پھر یہی کہہ سکتا ہوں ختم اللہ علی قلوبہم، تمہارے دلوں پہ تو مہریں لگ گئی ہیں، اب اس کا علاج پھر کسی صاحب صوفی کے پاس ہی آپ کو ملے گا، ہم تو نہیں پھر بتا سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کا دل ابھی بھی یہ مانتا ہے کہ روزہ آپ کو 1 مہینے کے لیے وہ چیزیں سکھا رہا ہے جو بقیہ 11 مہینوں میں آپ نہیں کرتے، تو پھر ابھی آپ کے دل کے اندر کچھ ایمان کا نور ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جیسے آپ نے رمضان گزارا ہے بقیہ 11 مہینے بھی اسی طرح اپنے اخلاق کو، اپنے آداب کو، اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں۔ ہمارے آواز نیوز چینل کے ناظرین کے لیے کچھ نصیحت، کچھ دعائیں ان کے لیے۔
جو رمضان المبارک ہے نا جی، اس کے اندر ویسے تو جو بھی دعا مانگی جائے وہ بڑی ہی قبول ہے، وہ تو رد ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک حدیث پاک ہے، میں اسی کے ویسے تو بہت زیادہ فضیلتیں ہیں نا، بیان کی جائیں تو پھر ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث پاک بیان کروں گا اور ناظرین کے لیے وہ نئی بھی ہوگی، میں نے کل ہی پڑھی تھی، ابن خزیمہ کی روایت ہے، حوالہ بھی مینشن کر دیتا ہوں، 1887 حوالہ اس کا، ٹھیک ہے، ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ تو اس کے اندر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا حکم دیا، فرمایا 2 وہ ہیں جو تمہارے لیے ہیں اور 2 چیزیں وہ ہیں جو تمہارا اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ فرمایا رمضان میں کثرت کے ساتھ وہ کر لینا۔ تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ان میں سے 2 یہ ہیں کہ تم کلمے کا زیادہ سے زیادہ ورد کرو۔ نوجوان طبقہ یا کوئی بھی سامعین ہمارے سن رہے ہیں، مائیں بہنیں یا جتنے ہمارے بھائی ہیں، وہ کلمے کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں، یہی آپ کے لیے۔ اور دوسری چیز حضور نے فرمائی استغفار کرو۔ استغفار سے بڑا وظیفہ نہیں، یہ صحیح بات ہے، ہوں گے، لیکن میری نظروں میں جو میری تحقیق ہے اس میں استغفار بہت بڑا وظیفہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جو 15 رمضان المبارک ہے جس میں یوم ولادت حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ وظیفہ وہ کثرت سے کیا کرتے تھے، نماز رسول کثرت سے کیا کرتے تھے، اور یہ پکی بات ہے، روایتوں کے اندر ملتا ہے، آپ جب بھی دیکھیں گے، جب بھی آپ کو پڑھنے کو ملے گا کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی بندہ اپنا مسئلہ لے کے آیا حل کروانے کے لیے کہ حضرت میرا مسئلہ حل کر دیں، مجھے یہ پریشانی ہے، تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں یہی فرمایا کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، ٹھیک ہے۔ اور آپ اس بات کو قرآن کے توسل سے بیان فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام مشکلات والے کام آسان فرما دے گا اور تمہاری ساری جتنی بھی مجبوریاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ تو ناظرین جتنے بھی ہیں وہ یہ بات ہمیشہ یاد کر لیں کہ یہ 2 کام آپ نے کثرت سے کرنے ہیں۔ اور دوسرے 2 کام نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کا تم سے بغیر چارہ نہیں ہے۔ فرمایا ایک یہ ہے کہ اس مہینے میں، اس عشرے میں، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جنت کی طلب کرنا، جنت مانگنا، اور چوتھا کام حضور نے فرمایا جہنم سے آزادی مانگنا، کیونکہ اس مہینے میں دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ تو یہ آپ کے پاس سنہرا موقع ہے، ابھی آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، آئندہ پتہ نہیں زندگی میں رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو یہ 2 چیزوں کی کثرت کریں، کلمہ اور استغفار، اور 2 چیزیں جنت مانگیں اور جہنم سے نجات مانگیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا آخری سوال، رمضان کے درمیانی عشرے میں اپنے روزہ اور عبادت کو کس طرح مزید مؤثر بنایا جائے؟ بیسیکلی نا اس کی وضاحت میں نے گزشتہ دے دی ہے، کیونکہ رمضان بیسیکلی انسان کو اخلاقیات کا درس دینے آیا اور انسان کو یہ مجبور کر دیتا ہے۔ لیکن اس میں ایک نئی میں بات کر دیتا ہوں جو ہمارے ناظرین کے لیے نہیں ہوگی، کہ کوشش کریں کہ یہ جو عشرہ مغفرت ہے، ٹھیک ہے، یہ جو درمیان والا عشرہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم عشرہ مغفرت کہتے ہیں۔ اس کا ایک تو نام بھی عشرہ مغفرت ہے، اور دوسرا میرے خیال سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عشرے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں یہ 10 دن خاص کر کے اس کی بارگاہ میں آنسو بہا کر کچھ نہ کچھ مانگ لیں۔ رات کے وقت آپ قیام کریں، تراویح تو آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، قرآن حکیم بھی آپ سنتے ہیں بڑے ذوق شوق کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ عشرہ مغفرت ہے، اور اللہ کو وہ بندہ بڑے پسند ہے جی جو اس کی بارگاہ میں مغفرت کا طالب ہوتا ہے، جو عاجزی کرتا ہے۔ ایک تو عشرہ مغفرت ہے، ایک تو یہ آپ کے لیے پیکج ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ جب اس کی بارگاہ میں معافی طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہو کے گڑ گڑائیں گے، اور پورا سال آپ سخت دل رہے ہیں، کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، آپ بڑے تلخ کلام اور بڑے کہہ لیں کہ آپ جو ہے نا اس کے ساتھ سختی سے پیش آئے ہیں، لیکن یہ 10 دن آپ کے پاس غنیمت ہیں، کبھی آپ اپنے دل کو نرم کر کے اور آنسوؤں میں آپ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دیکھیں، میں یقین سے یہ بات کرتا ہوں آپ کو بڑا مزہ بھی آئے گا، لطف بھی آئے گا، اور پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ قیامت کو آپ پر اپنا کتنا فضل فرمائے گا۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یہ جو کچھ بھی آج بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جی۔ تو ناظرین، یہ تھے حضرت علامہ مولانا حافظ شعیب اعظم چشتی صاحب، ایم فل اسکالر۔ آپ کا شکریہ، ایک بار پھر آپ نے ٹائم دیا۔ اسی کے ساتھ ناظرین، اس شعر کے ساتھ اپنے میزبان طارق محمود مہر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ غیب سے کچھ انتظام کر دے، رمضان میں مدینے کا مہمان کر دے۔ غیب سے کچھ انتظام کر دے،
رمضان میں مدینے کا مہمان کر دے۔ اللہ حافظ۔